آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ باب السلام فی الصلاۃ کیف ہو۔ یہ باب ہے اس بارے میں کہ نماز کا سلام جو ہے وہ کس کیفیت کے ساتھ پھیرا جائے، ٹھیک ہے، اور کتنے سلام ہوں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام جو سلام پھیرے گا وہ صرف سامنے کی طرف سلام پھیرے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے، اور جو مقتدی ہے وہ 3 سلام پھیرے گا، ایک دائیں جانب، ایک سامنے، اور پھر آخر میں بائیں جانب۔ عجیب بات ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک جو ہے نا بعض مطلب بڑا ایک انوکھا سا ہوتا ہے، عجیب سا لگتا ہے۔ ان کے ہاں نماز میں بھی ہاتھ باندھے نہیں جاتے بلکہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی جاتی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ امام صرف ایک طرف سلام پھیرے گا، سامنے کی طرف، اور مقتدی جو ہے دائیں طرف، سامنے اور بائیں طرف 3 سلام پھیرے گا۔ احناف، شوافع، حنابلہ، جمہور فقہا یہ کہتے ہیں کہ امام اور منفرد مقتدی جو بھی نماز پڑھنے والا ہے وہ صرف 2 سلام پھیرے گا، ایک دائیں جانب اور ایک بائیں جانب، سامنے کی طرف کوئی سلام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت، نہیں، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ سے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بھی دلیل ہے، ظاہر ہے ان کا مسلک اور موقف اگرچہ عجیب سا ہے مگر یہ کہ ان کے پاس بھی دلیل موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسلم فی آخر الصلاۃ تسلیمۃ واحدۃ السلام علیکم، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے آخر میں ایک ہی سلام پھیرا کرتے تھے، السلام علیکم۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ سے استدلال کرتے ہوئے بعض فقہا یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے والا امام وہ صرف سامنے کی طرف سلام پھیرے گا، ٹھیک۔ اور اسی حدیث مبارکہ سے استدلال کرتے ہیں۔ اب دوسرے فقہا کا مسلک کیا ہے؟ وہ یہ فرماتے ہیں کہ 2 طرف سلام پھیرا جائے گا، دائیں اور بائیں۔ اسی صحابی کی روایت ہے، یعنی جن کی روایت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مستدل ہے، انہی کی روایت ہماری مستدل بھی بنتی ہے۔ وہ کیا ہے
فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسلم عن یمینہ وعن یسارہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ حتی یرا بیاض خدیہ من ہاہنا ومن ہاہنا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دائیں اور بائیں سلام پھیرا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم آپ کے چہرہ انور کی سفیدی کو دائیں جانب سے بھی دیکھتے تھے، رخسار مبارک کی سفیدی، اور بائیں جانب سے آپ کے رخسار مبارک کو دیکھا کرتے تھے۔ تو یہ روایت پہلی روایت کی نسبت راجح ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی روایت بھی عامر بن سعد سے ہے، وہ سعد سے روایت کرتے ہیں۔ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ عموماً میں ایسی بات کرتا نہیں ہوں کہ ورنہ امام صحابی رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں، تشریح کرتے ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ کا جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مستدل ہے، ان کی دلیل ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اس سند کا ایک راوی ہے، فقط وہی ان الفاظ کو ذکر کرتا ہے۔ تو یہاں پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی روایت کا راوی صرف دراوردی، دراوردی کی روایت نہیں، صرف یہ الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، کہ نبی علیہ السلام سامنے ایک طرف سلام پھیرا کرتے تھے، ایک ہی سلام پھیرتے تھے، جو امام مالک کی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ جو مصعب کے شاگرد ہیں تو انہوں نے روایت دوسری طرح سے ذکر کی ہے، یعنی دراوردی کی روایت کی مخالفت کی ہے، انہوں نے روایت دوسری طرح سے ذکر کی، جیسے ہم آگے پڑھ رہے ہیں۔ تو اب امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ دلائل لا رہے اس بات پر کہ مصعب کے دوسرے شاگردوں نے روایات کو اس طرح بیان کیا ہے، تو جو دراوردی ہیں انہوں نے اس انداز میں روایت کو بیان کیا ہے، تو اس لیے ان کی روایت مرجوح ہے، کیونکہ ان کی روایت کے ساتھ کوئی دوسری روایت میل نہیں کھاتی، ٹھیک ہے، موافقت نہیں کرتی۔ تو پہلے بھی عامر بن سعد ان کی روایت پیش کی تھی، ابھی دوبارہ پیش کرتے ہیں کسی اور سند سے۔ تو فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسلم عن یمینہ حتی ارا بیاض خدہ وعن یسارہ حتی ارا بیاض خدہ، ٹھیک ہے، وہی روایت، مفہوم یہی ہے۔ تو ان دو روایات نے دراوردی کی روایت کی مخالفت کی ہے، ٹھیک ہے، ان کی نفی کر دی، اس روایت کی نفی کر دی، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو طرف سلام پھیرتے تھے، ایک طرف نہیں پھیرتے تھے۔ اب امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت سعد کی روایت کو لیا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اس سے استدلال پکڑا ہے، اس کو مستدل بنایا ہے۔ تو ہم ان کی روایت کا جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھیے امام صاحب، یہی روایت دوسرے بعض حضرات نے بھی روایت کی ہے، لیکن اس میں تو ایسے الفاظ نہیں ہیں، اس کا مفہوم تو کچھ اور ہے، اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ دائیں بھی سلام پھیرتے تھے، بائیں بھی پھیرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ روایت جو ہے اس کے مخالف روایات اسی صحابی سے منقول ہے،
تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ راوی سے کچھ خطا ہوئی ہے، جو بعد کا راوی ہے، یعنی وہ راوی کون ہے، دراورتی ہے، اس سے خطا ہوئی ہے، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے، کیونکہ اگر واقعتاً حقیقت ایسی ہوتی تو پھر سعد رضی اللہ عنہ کی تمام روایات میں ایسے ہی ہوتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سامنے کی طرف ایک طرف سلام پھیرتے تھے، بس ٹھیک ہے، ایک سلام پھیرتے تھے۔ تو یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے روایات پیش کر کر اس روایت کی نفی کی ہے، اس کو مرجوح قرار دیا ہے۔ اب دیکھیے دائیں اور بائیں سلام پھیرنے کی روایت متعدد صحابہ کرام سے ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال صلی بنا علی رضی اللہ عنہ یوم الجمل صلاۃ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں نماز پڑھائی جنگ جمل کے موقع پر، ٹھیک ہے۔ تو جنگ جمل جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے مقابلے میں آئی تھی، اور وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ جو قاتلین عثمان ہے ان سے قصاص لیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں تمام مسلمان، تو پھر میں جب مضبوط ہو جاؤں گا تو میں ان سے قصاص لے لوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر تک حضرت علی رضی اللہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، ٹھیک ہے۔ ان کا اپنا نظریہ تھا، اور حضرت عائشہ کا بھی وہی نظریہ تھا جو حضرت معاویہ کا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ کا نظریہ یہ تھا کہ پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کر لو، پھر ہم ان سے قصاص لیں گے۔ لیکن یہ حضرات فرماتے تھے کہ وہ آپ کی جماعت میں شامل ہیں، وہ لوگ، آپ ان سے قصاص لیجئے، ٹھیک ہے، ان کو الگ کیجئے، ان سے قصاص لیجئے۔ تو خیر جنگ جمل کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے کہ ہمیں ایسی نماز پڑھائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز یاد دلا دی، ذکرنا صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہمیں نماز پڑھاتے تھے، ہمیں وہ نماز یاد آ گئی۔ تو اما ان یکون نسینا، یا تو اس وجہ سے کہ ہم اس کو بھول گئے تھے، او ترکناها علی عمد، یا جان بوجھ کر ہم نے چھوڑ دی تھی، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں فکان یکبر فی کل خفض و رفع، جھکتے اٹھتے وہ تکبیر کہتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ویسلم عن یمینہ وعن شمالہ، دائیں اور بائیں انہوں نے سلام پھیرا تھا۔ اگلی روایت ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسلم عن یمینہ وعن شمالہ، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دائیں اور بائیں سلام پھیرتے تھے، حتیٰ یبدو بیاض خدہ، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار مبارک کی سفیدی ظاہر ہو جاتی تھی۔ تو سلام کیا پھیرتے تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں اور بائیں جانب۔
اسی طرح سے اگلی روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے، وہ بھی یہی ہے، اس کا مفہوم بھی یہی ہے۔ آگے بھی کی روایت ذکر کی ہے، ان کا مفہوم یہ ہے۔ آگے بھی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما یسلمون عن ایمانہم وعن شمائلہم فی الصلاة، فرمائے کہ نبی علیہ السلام اور آپ کے بعد آپ کے خلفائے راشدین یعنی حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی وہ دائیں بائیں سلام پھیرا کرتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت علی اور حضرت عثمان دائیں بائیں نہیں پھیرا کرتے تھے، بلکہ چونکہ یہ پہلے خلفاء تھے، یعنی آپ علیہ السلام کے بعد حضرت صدیق اکبر، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تو اس وجہ سے ان کی دلیل دی ہے، یا غالباً انہوں نے یہ روایت ہی تب بیان کی ہوگی جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، ٹھیک ہے، تو اس وقت تو ان دو حضرات کا ہی زمانہ گزرا تھا نا، تو اس لیے ان دو کی دلیل بیان کی، ان دو کی تائید پیش کی۔ تو وہ کیا کرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ کہا کرتے تھے۔ آگے بھی علقمہ روایت کرتے ہیں اسی طرح سے۔ آگے معمر روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ سے، فرماتے ہیں کہ صلی امیر بمکہ تھا، امیر مکہ نے نماز پڑھائی، ہاں امیر نے نماز پڑھائی مکہ میں، حاکم نے، اس نے دائیں بائیں سلام پھیرا، تو فقال عبداللہ، تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس نے سنت کو کہاں سے پایا ہے، ٹھیک ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے کیا کرتے تھے۔ آگے حضرت عمار سے روایت ہے یہی، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یسلم فی صلاۃ عن یمین وعن شمال، کہ آپ دائیں اور بائیں سلام پھیرا کرتے تھے۔ اسی طرح واسع بن حبان کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے نبی علیہ السلام کی نماز کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا فقال کان یکبر کلما خفض ورفع ویسلم عن یمینہ وعن شمالہ، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے جھکتے تو آپ تکبیر کہتے تھے اور دائیں اور بائیں سلام پھیرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسی طرح سے اگلی روایت حضرت سالم اپنے والد ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسلم فی الصلاۃ تسلیمتین عن یمین وعن شمال، نبی علیہ السلام دو طرف سلام پھیرا کرتے تھے، دائیں اور بائیں۔ اسی طرح سے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کننا اذا صلینا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی، سلمنا بایدینا، تو اپنے ہاتھوں سے ہم سلام کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور زبان سے بھی کرتے تھے، قلنا السلام علیکم، السلام علیکم، فقال نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا ما بال اقوام یسلمون بایدیہم کأنها اذناب خیل شمس اما یکفی احدکم اذا جلس فی الصلاة ان یضع یده علی فخذه ویشیر باصبعه ویقول السلام علیکم السلام، فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اپنے ہاتھوں سے اس طرح سلام لیتے ہیں جیسے ترش گھوڑے کی دمیں ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ جو شریر گھوڑے ہوتے ہیں وہ دمیں ہلاتے ہیں، یہ لوگ اس طرح سے ہاتھوں کو ہلاتے ہیں، کیا ہوا تمہیں؟ تو فرمایا کہ تمہارے لیے کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ جب وہ نماز میں بیٹھے قاعدے میں تو اپنا دایاں بایاں ہاتھ ران پر رکھے، دائیں ہاتھ دائیں ران پہ، بائیں ہاتھ بائیں ران پہ، اور انگلی سے اشارہ کرے اور السلام علیکم کہے،
یعنی اتنا کافی ہے. انگلی سے کس کا اشارہ کریں؟ تشہد کا اشارہ کریں. آگے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسلم فی الصلاۃ تسلیمتین، نبی اسلام 2 سلام پھیرا کرتے تھے. وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ، ان کا نام تو بار بار آیا ہے، آپ پہچان لیں گے. فرماتے ہیں کہ انہ صلی خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسلم عن یمین وعن یسار، کہ نبی علیہ السلام کے پیچھے میں نے نماز پڑھی، آپ نے دائیں اور بائیں سلام پھیرا. اسی طرح سے وائل بن حجر کی اگلی روایت بھی ہے. اگلی روایت بھی اسی طرح سے ہے، اور اگلی روایت ابو مالک الاشعری سے ہے. انہوں نے بھی نبی علیہ السلام کی طرح نماز پڑھ کے اپنی قوم کو دکھائی تو دائیں اور بائیں سلام پھیرا. اگلی روایت طلق بن علی سے ہے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام دائیں بائیں سلام پھیرا کرتے تھے. اگلی روایت اوس بن اویس سے ہے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں تقریباً آدھا ماہ مقیم رہا، میں آپ کو دیکھتا تھا کہ آپ دائیں اور بائیں سلام پھیرتے تھے. تو دیکھیے کتنی روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک نہیں بلکہ 2 سلام پھیرا کرتے تھے، دائیں اور بائیں. یہ تمام روایات دراوردی کی جو روایت ہے اس کے خلاف ہے، اس کی نفی کرتی ہے. تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کے سلام پھیرنے سے متعلق جتنی صحیح روایات تھیں وہ ہم نے یہاں پر بیان کر دی. تو اب ان کے مقابلے میں دراوردی کی جو روایت ہے اس کی پھر کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی، ٹھیک ہے، کیونکہ اتنی روایات اس کے خلاف ہیں. آگے اشکال ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی یہ بات موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک طرف سلام پھیرا تھا، ٹھیک ہے. تو پھر اس کا کیا جواب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث مبارکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موقوف ہے. اس میں ایک راوی ہے تو ان کی روایت کو بہت کمزور سمجھا جاتا تھا. ٹھیک ہے، ایسے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جو موقف ہے اس سے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کا تعارض نظر آتا ہے. پہلا جواب تو یہ کہ یہ حدیث مبارکہ موقوف ہے. دوسرا یہ کہ جو راوی روایت کرنے والے ہیں وہ خود متکلم فی اور ضعیف راوی. اچھا، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا عمل بھی یہی تھا کہ وہ دائیں اور بائیں سلام پھیرا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی ذکر کیا گیا ہے، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا.
اس سے آگے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عمل ذکر ہے، اس سے آگے بھی انہی کا عمل ذکر ہے، اس سے آگے بھی امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی مختلف اسناد سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عمل کو ثابت کیا ہے کہ وہ دائیں اور بائیں سلام پھیرا کرتے تھے۔ تو ان تمام روایات سے معلوم یہ ہوا کہ وہ روایات راجح ہیں جن میں دو طرف سلام کے پھیرنے کا تذکرہ ہے، جن میں ایک ہی طرف سلام کے پھیرنے کا ذکر ہے، ایک سلام کا ذکر ہے، وہ روایات مرجوح ہیں۔ اسی طرح حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا عمل بھی آگے ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بھی دائیں اور بائیں سلام پھیرتے تھے۔ اسی طرح سہل بن سعد الساعدی کی روایت بھی ذکر کی گئی کہ وہ بھی دائیں بائیں سلام پھیرتے تھے۔ تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان سب نے اسی طرح نماز پڑھائی ہے، لیکن کسی نے ان پر نکیر نہیں کی باوجود دیکھنے کے، اور ان کا زمانہ بھی نبی علیہ السلام کے زمانے کے بالکل قریب تھا۔ تو لہذا ان کی روایات راجح ہیں، اور ایک سلام والی روایات وہ مرجوح ہیں۔ تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید تائیدات پیش کی ہیں۔ تو اور جو دوسرے حضرات ہیں تابعین ہیں، ان کے عمل کو بھی پیش کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جمہور امت اور صحابہ کرام کا یہی موقف تھا کہ سلام کو دونوں طرف پھیرنا چاہیے، دائیں اور بائیں۔ اگلا باب ہے اس بارے میں کہ نماز میں سلام کا پھیرنا یہ فرض ہے یا سنت ہے، تو اور السلام کے لفظ کا کیا مقام ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام احمد بن حنبل کے نزدیک لفظ سلام یہ اور دائیں اور بائیں دو سلام پھیرنا فرض ہے۔ امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک نماز فراغت کے لیے لفظ سلام تو فرض ہے، مگر دونوں میں سے ایک سلام فرض ہے اور قاعدہ اخیرہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قاعدہ اخیرہ جو ہے فرض ہے، مگر سلام واجب ثابت بالسنہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب پہلا موقف یہ تھا کہ
کہ سلام فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی دلیل حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الصلاة الطہور وإحرامها التکبیر وإحلالها التسلیم۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز کی کنجی طہارت ہے، اور اس کی تحریم تکبیر ہے، اور اس کی تسلیم جو ہے وہ اس کی تحلیل جو ہے وہ تسلیم ہے۔ یعنی تکبیر تحریمہ کہنے سے انسان پر وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو نماز کے علاوہ ہیں، وہ نافی صلاۃ ہے، اور سلام پھیرنے سے وہ چیزیں پھر سے حلال ہو جاتی ہیں، یعنی کسی سے بات کرنا، ہنسنا، کھانا پینا، یہ سب چیزیں جو منافی صلاۃ ہیں حرام ہو جاتی ہیں تکبیر کہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس کو تکبیر تحریمہ یعنی حرام کر دینے والی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سلام کو تحلیل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حلال کر دیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان حضرات کا مسلک یہ ہے کہ جو شخص بغیر سلام پھیرے نماز سے لوٹے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز سے انسان فقط ایک ہی عمل کے ذریعے سے نکل سکتا ہے، اور وہ ہے التسلیم، سلام پھیرنا۔ دوسرے حضرات نے مخالفت کی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض ان میں سے یہ کہتے ہیں کہ جب انسان تشہد کی مقدار بیٹھ جائے تو اس کی نماز مکمل ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ تشہد نہ پڑھے، اسی طرح اگرچہ وہ سلام نہ پھیرے، احناف کے نزدیک، ٹھیک ہے۔ اور یہ احناف کا موقف ہے۔ اور بعض حضرات کا قول یہ ہے کہ جب وہ اپنی نماز کی آخری رکعت کے آخری سجدے سے سر اٹھائے گا تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی، خواہ وہ سلام نہ پھیرے اور تشہد نہ پڑھے۔ تو ان دونوں گروہوں نے، جو پہلا گروہ ہے جو یہ کہتا تھا کہ سلام کے بغیر نماز باطل ہے اور ادا ہی نہیں ہوتی، گویا کہ نماز سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے جب تک کہ انسان سلام نہ پھیرے سلام کے علاوہ۔ تو یہ دو گروہ جو یہ کہتے ہیں کہ سلام کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، یہ ان کو جواب دیتے ہیں کہ تحلیل و تسلیم یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور حضرت علی کا اپنا فتویٰ خود اس کی تصدیق کرتا ہے۔ تو اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے ہاں اس قول کا وہ معنی نہیں جو پہلے قول والوں نے اختیار کیا ہے، تو انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے۔ فریق ثانی جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا موقف اس حدیث نے پیش کر دیا۔
تو ہم ان کو یہ جواب دیتے ہیں کہ تحلیل و تسلیم والی روایت جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ روایت بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے، مگر اس کا جو معنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد لیتے وہ معنی درست نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا جو معنی یہ حضرات لیتے ہیں وہ معنی درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے عمل سے اس روایت کا خلاف معلوم ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس روایت سے وہ معنی مراد نہیں لیتے تھے جو اس فریق نے مراد لیا ہے، کیا؟ کہ سلام کے بغیر آدمی نمازی نماز سے نکل ہی نہیں سکتا، نماز اس کی باطل ہو جاتی ہے، سلام کے بغیر، سلام فرض ہے۔ تو انہوں نے تحلیل و تسلیم کا جو مطلب مراد لیا ہے، خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ معنی مراد نہیں لیتے، تو جو راوی معنی مراد لیتا ہے اس کا اعتبار ہوگا، یا بعد میں اگر کوئی مراد لیتا ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ تو ہر کوئی کہے گا کہ جو صحابی نے معنی مراد لیا ہے، راوی نے، اس معنی کا زیادہ اعتبار ہوگا۔ تو خود دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں اذا رفع رأسه من آخر سجدتی وقوس تمت صلاتہ، جب رکوع میں سے آخری سجدے میں سے سر اٹھا لے تو نماز مکمل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تحلیل و تسلیم کا وہ معنی مراد نہیں لیتے، یعنی اس کو فرضیت پر محمول نہیں کرتے جیسے کہ شوافی اور امام مالک وغیرہ نے کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی یہ اشکال کرے کہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان تحریم و تکبیر، اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریم صلات وہ چیز ہے کہ جس کے بغیر نماز میں داخلہ درست نہیں، ٹھیک ہے؟ تحریم و تکبیر، ٹھیک ہے؟ تحریم صلات وہ تکبیر ہی کے ذریعے سے ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا تو یہی معنی ہے۔ اگر کوئی اسی معنی کو دیکھتے ہوئے یہ کہے کہ تحلیل و تسلیم کا بھی یہی مطلب ہوگا کہ بغیر سلام پھیرے کے نماز سے نکلنا، یہ درست نہیں، تو فرماتے ہیں کہ یہ معنی مراد لینا درست نہیں ہے اس بندے کا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ تو فرمائے کہ اس لیے کہ کسی چیز کی ابتدا کے لیے وہی بات اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جس کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابتدا کے لیے کون سی بات اختیار کرنے کا حکم ہے؟ تکبیر کا، اللہ اکبر۔ تو باہر آنے کے لیے بھی وہی بات اختیار کرتے ہیں جس کا حکم ملا ہو، اور بعض مرتبہ اس کے علاوہ کسی اور کو بھی اختیار کر لیتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں معتد